قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اب سارے گاؤں والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کے اس طرح گھومتے تھے کہ یہ ہمارے گاؤں کا کوئی دلہا اور جمار آ گیا، ہر بندے کی زبان پر یہ قریشی بچہ عجیب آیا ہے۔ درمیان میں کبھی کبھی دائی حلیمہ 6 مہینے 4 مہینے 8 مہینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں سے ملانے لے جاتی تھی، لیکن پھر واپس، چونکہ 2-2.5 سال تک، 2 سال تو قرآن نے مدت بیان کی ہے بچے کے دودھ پینے کی، علماء 2.5 سال تک جاتے ہیں کہ 2.5 سال تک بچے کے دودھ پینے کی عمر ہے۔ آپ کے یہاں دودھ بچے کو کتنے سال تک پلایا جاتا ہے؟ نہیں پتا؟ کتنے بچے تیرے تھے؟ نہیں پتا ہیں؟ نہیں پتا؟ اچھا، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ دوسرے سپارے میں قرآن کی آیت ہے۔ حولین کاملین، 2 سال پورے ماں دودھ پلائے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اگر ماں باپ راضی ہو کر 2-4 مہینے اور بھی بڑھا دیں تو کوئی بات نہیں۔ اب ایک مسئلہ کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ناراض ہوگے تو نہیں بیان کرتا ہوں کہ جو عورت بچے کو دودھ پلائے، ہم آپ میں جتنے ہیں شادی والے، بچوں والے، بیویوں والے ہیں، اس کو مزدوری دے، اس کو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ اگر دائی حلیمہ مزدوری لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہے اور اماں آمنہ دیتی ہے مزدوری، تو قرآن کہتا ہے یہ اس کا حق ہے، اگر مانگے تو دو، اور اگر وہ کہے میں نے دودھ نہیں پلانا، زور نہیں دے سکتی ہو، پھر کرائے پہ مزدوری پہ رکھ کے دوسری عورت رکھو جو اس کو دودھ پلائے۔ یہ تو ہماری بیچاری عورتوں کی مہربانیاں ہیں جو ہمارے بچوں کو دودھ مفت میں پلاتی ہیں۔ اور اگلا اسی پر ایک اور مسئلہ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ گھروں میں میری آواز جائے گی تو آج بڑی خوش ہوں گی، قاری صاحب نے آج 8:30 بھی مسئلہ کر دیتا ہے کہ یہ جو روٹی پکاتی ہیں نا وہ ہماری، ان کی ذمہ داری نہیں، یہ ان کی ڈیوٹی نہیں، قرآن کہتا ہے یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ اس پر بھی تمہیں کہیں کہ مہینے کا خرچہ دو پھر روٹی پکائیں گی تو تمہارے اوپر خرچہ دینا ضروری ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کماتا ہے، ہماری بیویوں کو پتا ہے یہ کماتا ہے، ہمارے لیے کماتا ہے، کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے اور گھر کا خرچہ پورا کرتا ہے، پھر اس کو مانگنے کا حق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کی جائز ضرورت آ گئی ہے تو اس جائز ضرورت کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ٹائم رویا نہ کرو گھر میں جس ویلے وہ خرچہ منگیا کرے، دینا آپ پر ضروری ہوتا، اس لیے کہ وہ ہمارے گھر کی، ہماری عزت کی، ہمارے بچوں کی صبح سے شام تک فکر کرتی ہیں، تربیت کرتی ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ ان کی ہر جائز ضرورت کو مرد پورا کرے۔ اب آئیے اسی بات پہ آتے ہیں، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، 2 سال پورے۔ اب ایک اور مسئلہ آ گیا درمیان، یہ جو فیملی پلاننگ ہے، 2 بچے
کی لکھے ہوتا بورڈا تے؟ 2 بچے خوشحال گھرانہ، اور بعض جگہ لکھے ہوتا ہے 2 بچے بہت اچھے ہیں خوشحال گھرانہ، لکھا ہوا ہے نا۔ اب اگر ایک بچہ 2 سال تک ماں کا دودھ پیتا ہے، ان دنوں میں دوسرا بچہ گھر آ جائے، اس کا دودھ بھی گیا، اس لیے کہ پھر دودھ کے اندر ایسے جراثیم بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں دوسرا بچہ امید سے ہو جائے تو وہ پہلے والا بچہ دودھ پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جیسے اوور ڈیٹ آپ دودھ پی لیں تو گھر میں بیماری آنے کا ڈر لگتا ہے، یہاں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر پیٹ میں بچہ آ جائے تو وہ پہلے والا بچہ دودھ پینے سے رہ جاتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ سیدھا کو جی 2 سال انتظار کرو، ہیں بجائے اس کے کہ ڈنگی سیدھی الٹی گولیاں کھاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس بچے کی بھی صحت کا خیال کرو، بچے کی ماں کی صحت کا بھی خیال کرو۔ 2 سال تو اس کا دودھ پینا حق ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ ہاں اگر بچہ پہلے ہی چھوڑ دیتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری جو ہے وہ 2 سال تک ہے، ماں اس کو دودھ پلائے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اب اس میں یہ بھی ایک احتیاط کا پہلو ہے، یہ بھی ایک احتیاط کا پہلو ہے کہ ہم 2 سال تک اس بچے کو تو دودھ پینے دیں، شرعاً اس چیز کی طرف نہ جائیں، صرف شرعاً اسی چیز کو سامنے رکھ لیں کہ میں اپنے اس بچے کی غذا کا بند کرنے کا بندوبست کیوں کروں، تو شاید گناہ نہ ہو، شاید جائز کی کوئی صورت نکل آئے۔ کہ وہ بچہ صحت مند رہے اور بچے کی ماں بھی صحت مند رہے۔ اگر ماں کی صحت کو خطرہ ہے تو پھر شریعت کہتی ہے رک جاؤ، پھر رک جاؤ۔ اس لیے یہ تو ہمارا ایک ذہن ہے نا کہ بچہ قیمتی ہے یا ماں قیمتی ہے۔ ماں مردی ہے تو مرے جی بچہ بچا لو، ماں کی صحت کا شریعت نے پہلے خیال رکھنے کا حکم دیا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام